دل 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 پاکستان، جان 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 پاکستان۔ دیکھیے، کسی بھی انقلاب کی گہرائی کو ناپنے کے لیے، کسی اقدام کے عمق کو ناپنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسٹیٹس کو کیا تھا، اس وقت کیا چل رہا تھا، اور پھر کس نے آ کر کیا اقدام اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، اور پھر اس کے کیا ثمرات معاشرے کو ملے، اور کب تک یہ ثمرات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ جب ہم اس طریقے سے اور اس میتھڈ سے اور اس منہج سے ان حقوق کا جائزہ لینے کی کوشش کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دیے تھے، تو پھر ہمیں وہ دور دیکھنا پڑے گا، یعنی ہمیں اس عہد کو، جس عہد میں رسول اللہ تشریف لائے، اور اس عہد کی خواتین کے احوال کو دیکھنا پڑے گا۔ اب دنیا تو بہت وسیع ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پڑوس کے 2 ممالک اٹھا لیتے ہیں اور وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ خواتین کی کیا صورتحال تھی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو ہمارا جہاں سے ہم آئے ہیں، ہمارا ہندوستان کے اندر جس وقت یہ ایرینز ہندوستان میں جب آئے تھے نا 2-2.5 ہزار سال قبل مسیح میں، ان کے ہاں خواتین کی حالت بہت اچھی تھی۔ خواتین جو تھیں وہ سارے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر لیتی تھیں، اور یہ معاشی ذمہ داریاں وغیرہ بھی ادا کر لیتی تھیں۔ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ عبادت گاہوں میں نہ جا سکیں، اور بلکہ ان کو اتنی آزادی تھی کہ وہ ایک رسم تھی سوئمبر، اس کے تحت وہ اپنے شوہر کا انتخاب کر سکتی تھیں، اور اس کے اوپر ان کے گھر کے مرد کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ تو خاصی بہتر ان کی کنڈیشن تھی۔ لیکن جب وہ یہاں آئے ہندوستان کی سرزمین میں، اور 1200 سال یہاں رہ گئے، اور یہاں پر جب برہمنی تہذیب شروع ہوئی، پران اور منوشاستر کا جو زمانہ آیا، منوشاستر ان کی قانونی کتاب ہے ہندوؤں کی، تو اس کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ ذات پات کا نظام قائم کیا۔ اب یہ جو ذات پات کا نظام ہے نا جی، برہمن ہوئے تو کھشتری ہوئے تو شودر ہوئے، اور ویش ہوئے اور شودر ہوئے، تو اس نظام کو سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خواتین کو تھوڑا قابو میں رکھا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک برہمن خاتون جو ہے وہ کسی کشتری مرد کے ساتھ شادی کرنے پر اصرار کرے، تو یہ تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے یہاں سے پھر ہندوستان کے اندر خواتین کے اوپر سختی شروع ہوئی، اور انہوں ہر قسم کے آہستہ آہستہ کر کے گریجولی ان کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی زندگی میں گھر کی ملکہ بنی پھرتی تھی، وہ شوہر کے مرنے کے بعد اتنی اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی چتا میں جل مرتی تھی۔ اور جو اگر عورت نہ مرنا چاہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو اس کو زبردستی پھر یہ رسم بن گئی، یعنی شروع میں تو 2-3 خواتین نے ایسی قربانی دے دی، اور اس کے بعد یہ رسم بن گئی۔ اب اس رسم بننے کے بعد جب کوئی خاتون ایسا نہ کرنا چاہے، بھائی 20-22 سال کی ایک لڑکی ہے، وہ بیوہ ہو گئی، اب اس میں بیچاری کا کیا قصور، اور اس کو لے جا کر آپ باندھ کر کے اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ جلا دیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ تو کچھ خواتین نے ریزسٹ کیا، نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ میں بعض ہندو مورخین کی کتابوں میں سے جو میں نے نکالا ہے، اس میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، نہیں جانا چاہتی تھی تو انہیں زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے چتا کے ساتھ بٹھا دیا جاتا تھا کہ وہ جل جائیں، اور جب وہ آگ کے شعلوں میں اگر ان کا پاؤں کی رسی جل گئی یا ہاتھ کی رسی جل گئی، وہ بھاگنا چاہیں، تو سارے ان کے خاندان کے مرد بانس لے کر کے نا چتا کے ارد گرد کھڑے ہوتے تھے، اور وہ اس بانس سے ان کو ڈھکیلتے تھے، اس خاتون کو، کہ تمہیں تو مرنا ہی ہے اس چتا کے اندر۔ اور اگر وہ چیخے چلائے تو ان کے پاس آپ دیکھیں پیتل کی ایک وہ ہوتی ہے، گھڑونچی سی ہوتی ہے نا، یہ جو جب اشنان وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس اس وقت ہوتی تھی، اور وہ اس کو زور زور سے بجانے لگتے تھے تاکہ یہ جو عورت چیخ رہی ہے اس کی آواز باہر تک نہ جائے اور یہ جلے مرے۔
یہ تھا ماحول آپ کے ہندوستان کا. اب جہاں یہ ماحول ہو وہاں پر انہیں حقوق کا کیا مطلب, کیا حقوق کی کیا بات کریں جب ان کو زندہ رہنے کا آپ حق نہیں دے رہے, تو ابھی باقی حقوق کی تو ایسی کی تیسی. اچھا, اب ہم یہاں سے اپنے ذرا پڑوس میں, دوسرے پڑوس میں چلے جاتے ہیں, ایران کو دیکھ لیتے ہیں. ایران کے جو قدیم ترین مذہب ہے, دیکھیے مذہب ہی ہے جو ثقافت کے اندر ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے حقوق و فرائض کے حوالے سے. مذہب ہی ہے نا جو ہمارے ثقافت کے اندر ان چیزوں کو طے کر رہا ہوتا ہے. تو ایران میں مجوسیت تھی, زیرواسٹیرینس جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ تھے. تو ان کے یہاں تو بڑی لاؤبالی پن تھا, اور وہ تو اپنی محرمات سے بھی نکاح کر سکتے تھے. یعنی ان کے گھر میں جو ان کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان سے وہ شادی کر سکتے تھے. اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک آیا. ساسانی بادشاہوں میں یزدگرد دوئم ہے, اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا, کیونکہ یہ تو بوڑھا تھا نا اور بیٹی جوان تھی, خوبصورت تھی. اس نے سوچا ایسا نہ ہو یہ کسی دوسرے سے شادی کر لے, تو اس کو پہلے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جب کچھ عرصہ گزر گیا. اسی طرح سے ایک ساسانی بادشاہ تھا بہرام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے تھا, 6 صدی عیسوی میں تھا, تھوڑا پہلے تھا, اور اس نے اپنی بہن سے شادی کر رکھی تھی. یعنی یہ بہت کامن بات تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں چکلا کھل گیا, مطلب یہی ہوا نا. اس کا کیا اور مطلب ہے کہ جب محرمات نہیں رہیں تو ہر گھر کا ماحول اب آپ تصور کر لیجئے. اچھا, اب یہ صورتحال تھی مشرق میں, تو پھر مغرب میں کیا ہوگا؟ اب مغرب میں کیا ہوگا؟ قیاس کن زگلستان من بہار میرا. اب آپ اس کے اوپر آپ خود قیاس کر لیں. یعنی صورتحال یہ تھی رسول اللہ کی آمد سے پہلے کہ نہ خواتین کے پاس قانونی حقوق تھے, نہ ان کے پاس کسی قسم کے وراثتی حقوق تھے. جائیداد رکھنے کا کیا سوال تھا, یہ خود جائیداد بن کر کے تقسیم ہو جاتی تھیں. عربوں کا اگر ہم 2 منٹ میں عربوں کا بھی حال دیکھ لیں جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, ان کا حال دیکھ لیں, وہ ایک قدم اور آگے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں پر بعض قبیلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سب نہیں کرتے تھے, خاص طور سے بنو کندہ کر دیتے تھے اپنی بعض بچیوں کو, اور بعض کو بنو تمیم کر دیتے تھے. کامن نہیں تھی یہ چیز, کیونکہ دیکھیں نا کامن ہوتی تو پھر وہاں کوئی عورت ہی نہ ہوتی, لیکن تھی کیونکہ قرآن اس پہ شاہد ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, بڑا غضبناک قسم کا ارشاد موجود ہے کہ جب گاڑی ہوئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن, جب گاڑی ہوئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی میں زندہ دفن کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی حکم ہے کہ اپنی مطلب افلاس کے خیال سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, ہم انہیں بھی رزق دیں گے. تو عرب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ وہ اپنی بعض قبیلے اپنی لڑکیاں تک دفن کر دیتے تھے. ان کا ایسا منہ بن جاتا تھا جب انہیں کسی خاتون بچی کی پیدائش کی خبر ملتی تھی. اب ایسے معاشرے میں رسول اللہ آتے ہیں, ایسی دنیا میں آپ کی بعثت ہوتی ہے, ایسے معاشرے میں آپ کی بعثت ہوتی ہے, اور آپ نے اب آپ ذرا دیکھ لیں. دیکھیے اب ہمارے پاس 5 منٹ شاید بچے ہیں, 5-6 منٹ, تو میں صرف آپ کو اشارات میں ہی کچھ باتیں بتا سکتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وہ حقوق دیے, فرائض مختلف ہیں اور فرائض ان کی حیثیت کے مطابق دیے گئے ہیں. وہ حقوق دیے جو مردوں کے پاس تھے. جس طرح سے ان سے سوال جواب ہوگا اسی طرح سے ان سے سوال جواب ہوگا. وہ جن چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں اس پر مسئول جواب دیں گے, اور جس چیزوں کے اوپر خواتین کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کو یکساں قانونی حقوق دیے. دوسری چیز دیکھ لیجئے کہ خواتین کے لیے علم کے دروازے کھول دیے. رسول اللہ عموماً یہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور وہاں مرد حضرات آتے تھے, رسول اللہ سے باتیں کرتے تھے اور مسئلے پوچھتے تھے, اور یعنی سارا کچھ علم جو ہے وہ مرد حاصل کرتے تھے. تو خواتین نے یہ شکایت کی رسول اللہ سے کہ یہ آپ ساری باتیں تو مردوں کو بتاتے ہیں, تو آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے یہ علم کی باتیں یہ وہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سوال کرنے والی کی تعریف کی, کہا دیکھو یہ کتنا اچھا سوال اس نے کیا,
اور پھر اس کے بعد آپ نے منڈے کا دن مقرر کر دیا کہ منڈے کو یعنی پیر کے دن کوئی نہیں آئے گا مسجد نبوی میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک، اور صرف خواتین آئیں گی اور وہ بیٹھیں گی اور میں ان کو تعلیم دوں گا اور ان سے گفتگو کروں گا، بات کروں گا۔ تو یہ جو منڈے کلاسز کا اجرا تھا، یہ خواتین کی تعلیم کی طرف ایک بہت انقلابی قدم تھا۔ وہ معاشرے جو عورت کو انسان نہیں سمجھ رہے، ان کو اتنا سر پہ چڑھانے والی بات کہ جی تم تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہو، تمہیں یہ حقوق بھی مل جائیں گے اور وہ حقوق بھی مل جائیں گے۔ پھر وہ عورت جو عرب معاشرے میں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کو وراثت تو خاک ملتی، وہ خود تقسیم ہو جاتی تھی۔ یعنی اگر ایک شخص ہے اور اس کی 4 بیویاں، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو 4 میں سے ایک جو حقیقی ماں ہے اس کے بیٹے کی، اس کو چھوڑ کے باقی جو بیویاں ہیں وہ بیٹے کو مل جائیں گی وراثت میں۔ تو وہ عورت جو وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اس کو وراثت میں حصہ دینا، یہ کتنا انقلابی قدم تھا۔ اور یہاں پر میں رہ نہیں سکتی آپ کو ایک مثال دیے بغیر۔ یہ جو مراکش ہے، دیکھیے خواتین نے بھی کیا کیا، اس وراثت کی رقم سے کیا کیا، کون سا بڑی، یعنی اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا، لیکن جن کے پاس بہت پیسہ تھا انہوں نے کہاں خرچ کیا۔ مجھے یہ بھولتا نہیں ہے واقعہ، تو مجھے 1 منٹ آپ دیں اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ مراکش کا شہر ہے فاس، مراکش کے اندر ایک شہر ہے فاس، اور وہاں پر ایک بہت امیر شخص تھا۔ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے اور ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ایک بہت ہی امیر شخص تھا، اور اس کے جو بچے تھے جب اس کا انتقال ہوا تو ان کو وراثت ملی۔ 2 بیٹیاں تھیں تو ان دونوں کو وراثت ملی۔ بہت امیر آدمی تھا، لہٰذا ان خواتین کو بہت مال ملا، تو جو کچھ انہوں نے اپنے لیے خرچ کرنا ہوگا کر لیا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اس سے انہوں نے، جو بڑی بیٹی تھی اس نے ایک یونیورسٹی قائم کی، اور جو چھوٹی بیٹی تھی اس نے مسجد قائم کی۔ یہ مسجد بھی آج موجود ہے۔ آپ کبھی مراکش کی سیاحت کو جائیں تو فاس کے شہر میں وہ مسجد بھی ڈھونڈ لیجئے گا، اور اس یونیورسٹی کا نام ہے جامع قرویین۔ دنیا کی عظیم چند یونیورسٹیز کے اندر جامع قرویین کا نام آتا ہے۔ جس طرح سے مصر کو فخر ہے جامع ازہر پر، اسی طریقے سے مراکش کو فخر ہے جامع قرویین کے اوپر۔ جتنے بھی ہمارے مخطوطات ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اور ہسٹری کے اور جو اسلامیات و دینیات وغیرہ کے جتنے بھی مخطوطات ہیں، یا تو آپ کو ملیں گے ٹرکی کے اندر آیا صوفیہ میں کے میوزیم میں، اور یا آپ کو ملیں گے جامع قرویین میں۔ ہم نے بڑی وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ عکس کر کے اور ان کو شائع کیا ہے، اور ان کے محقق ایڈیشن شائع کیے گئے۔ یہ ہے وہ ثمرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کی بنیاد۔ اب ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہوں گے، یہ ہے ثمرہ۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کو کسی ٹائم فریم میں نہیں جکڑ سکتے۔ اس کے ثمرات 1400 سال سے جاری اور ساری ہیں اور ابھی بھی چل رہے، یہ ہے کمال۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو اقدامات کیے، اس پر میں آخری جملے 2-4 بولنا چاہ رہی ہوں کہ مستشرقین بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان کو 4 شادی کی اجازت تو ان کو نہیں، تو فلاں، تو اور وراثت میں آدھا حصہ، گواہی فلاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی دی ہوئی پناہ کو منعقد کیا، پہلی دفعہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض معاملات میں خواتین کے ساتھ مشورے کرتے تھے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا۔ وہ خواتین جنہیں مشورہ تو کیا، انہیں جن کے لیے یہ تحقیقات ہوتی رہیں کہ یہ ذی روح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ عورت کو سپریس کرنے کا جو موقع تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ مستشرقین بہت اعتراض اٹھاتے ہیں، 4 شادیاں، وراثت میں آدھا حصہ، اور جناب گواہی آدھی، ان چیزوں کے اوپر تو بہت سے لوگ بول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس بات کی بہرحال وہ اقرار کرتے ہیں کہ ملکیت کا جو تصور اسلام نے
عورتوں کو دیا ہے وہ بے مثال ہے. وہ اپنی جائیداد کی تنہا مالک ہے. وہ اپنی جائیداد کی تنہا مالک ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد خرچ کر سکتی ہے, جو بھی اس کو وراثت میں ملی یا جو اس نے تجارت اور ملازمت کر کے کما لیا. یہ وہ اگر آپ صرف ان اقدامات کو دیکھیں, ایک ایک اقدام کے اثرات جو ہے نا وہ آپ 1400 سال سے سمیٹ رہے ہیں, اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج آپ یہاں ہیں اور الحمدللہ میں یہاں. بہت بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم.